آل و اصحاب کی سنت میرا معیار وفا، آقا جی کی چاہت کے عوض جان کا سودا کرنا۔ میں آج کی اس خوبصورت پروقار روحانی نشست کے لیے، اس پروگرام کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں اپنے بھائی حضرت مولانا حافظ میاں محمد امجد صاحب کا، اور اپنے موسن حضرت علامہ مولانا قاری کریم اللہ رشیدی صاحب کا، اور اپنے پیارے قاری سعید بن شہید صاحب کا، اور میرے بھائی پیارے بھائی ثنا خان رسول، جو میں سمجھتا ہوں کہ باقیوں سے انہیں اور ممتاز کرتا ہے یہ ثنا خانی کا جو شرف ہے، شاہد عمران عارفی صاحب کا، ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا علامہ قاری عزیز الرحمان صاحب، اور میرے بزرگ حضرت قاری منظور طاہر صاحب، میرے بھائی میرے موسن سید انعام اللہ شاہ بخاری صاحب کا، ان حضرات نے اور میرے ساتھ پیار والے تشریف بھی لائے، جن میں میرے بھائی شیخ جمیل صاحب، شہزاد خان صاحب، حاجی پیر احسان اللہ خان قدری صاحب بڑے بھائی ہیں میرے، سہیل انصاری صاحب، ملک غلام حسین صاحب، اور عمران بلوچ صاحب، آفتاب صاحب بیٹھے مجھے نظر آ رہے تھے جی، اور یونس صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں جی، اور قاری عتیق صاحب، اور میرے بڑے ہی پیارے، میرا ان سے لاڈ بھی ہے، پیار بھی ہے، میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے ہیں حافظ القاری بشیر صاحب، ان کی بڑی خدمات ہیں دین متین کے لیے، قاری باسط صاحب، چودھری عثمان صاحب، میرے بچوں، اساتذہ اکرام، طلباء، میں کیا آپ ان ہستیوں کے سامنے جو یہاں بیٹھے ہیں، جن کا قاری عابد صاحب بڑی ماشاءاللہ عزت دیتے ہیں، میں کیا گفتگو کروں؟ مجھے یہاں کہا گیا عاشق رسول، میں اس عاشقی کو نہیں جانتا، میں تو غلامی کو جانتا ہوں، میں تو غلام ابن غلام ہوں، پشتوں سے میں نصیر ہوں، ہم تو غلام ہیں، غلام ابن غلام ہیں، اور یہ غلامی اگر قبول ہو جائے، وہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کہیں آقا جی کہہ دینا نظر پڑ جائے بروز حشر، ہم تو اس غلامی کو لیے پھر رہے ہیں۔ اور کہیں یہ بھی بات ہوئی کہ یہاں آ کے ایک بزرگ کو سکون ملا، میں کہتا ہوں کہ میں آیا تو کئی دفعہ ہوں، 2 دفعہ ایسے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ حافظ صاحب قبلہ، جتنا سکون مجھے ملتا ہے نا، اور جتنی رقت طاری ہوتی ہے، یہ بھی کرم ہے ادھر بزرگوں کا، جامعہ رشیدیہ پہ بڑا کرم ہے۔ اور میں اپنے آپ کو، میں نے سیاست میں اب بات ذرا غلامی بھی کرے نا، عالمانہ گفتگو بھی ہو گئی، سیاست پہ بھی بات ہو گئی، اس کی تاریخ بھی جامعہ رشیدیہ کی ہوگی، غلامی کی بات کرتے ہیں کہ غلامی ہے کیا؟ غلامی ہے اپنا آپ پیش کر دینا۔ آپ اگر ادھر پڑھنے آئے ہیں تو اپنا آپ پیش کریں،
اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گی. جب اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کر لیں گے، اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، میرے خاندان میں کوئی سیاست ہوا ہی نہیں، میرے بزرگ سیاست کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے. میرا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے، مذہبی گھرانے سے میرا تعلق ہے. لیکن سیاست میں آیا تو وہ کیا کہتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. عمران شاہ نے اپنا آپ پیش کیا ہے اور باتیں ادھر وہ یہ میرے پہ توفیق ہوئی ہے کہ مجھ سے کہلوایا گیا. وہ میں تو ککھوں سے بھی ہلکا انسان ہوں، وہ میرے سے کہلوایا گیا. میں پارلیمنٹ میں ناموس رسالت پہ صلی اللہ علیہ ختم نبوت پہ، ناموس صحابہ پہ، ناموس اہل بیت پہ، ناموس سیدہ پاک سلام اللہ علیہ پہ جتنی بھی تقریریں ہوئی میرے سے کروائی گئی. اور جب میں نے کی اور مجھے اس کے بعد نہیں پتا کہ میں نے کیا بولایا، جب ریکارڈنگ میرے پاس اسمبلی سے آتی تھی تو مجھے پتا لگتا تھا کہ میں ادھر میرے بھائی میاں رشید صاحب بیٹھے، مجھے بھی نظر آئے، میرا بیٹا آدم بھی بیٹھا ہوا، تو مجھے تب پتا چلا کہ میں کہہ کے کیا آیا ہوں. اور ایک دفعہ فرانس کے خاکوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے والے کے صدقے میرے سے تقریر کروائی. اور ادھر میں نے یہ کہا آپ لوگ جو بیٹھے ہو نا، میرا دل کرتا ہے کہ یار میں آپ کی جوتیاں سیدھی کروں، جوتیاں سیدھی. ادھر میں نے بولا تھا کہ فرانس میں جو گستاخیاں ہوئیں، فرانس کے پریزیڈنٹ نے جو گستاخیاں کی، تب میں نے بولا تھا کہ یہاں کے ایمبیسیڈر کو نکالیں. اور تب میں نے یہ ایک بات کہی تھی کہ جب کہیں اسکینڈینیویا میں، یورپ میں، امریکہ میں جہاں کہیں بھی کوئی گستاخی ہو، میرے آقا جی کے بارے میں کوئی ملین گفتگو کرے، تو ہم اپنے احتجاج، یہ توڑ پھوڑ، یہ اپنے مملاک کو ہم نقصان نہ پہنچائیں. عہد کرے ہر پاکستانی، ہر مسلمان عہد کرے کہ ہم نے اپنے بچوں میں سے ایک بچہ یہ دین متین کے لیے ہم نے وقف کرنا ہے، ہم نے یہ دینی تعلیم دلانی ہے، درس نظامی کروانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے. اگر یہ کسی نے سوال کیا بعد میں کہ یہ کرنے سے حضرت کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانے، میں کہہ رہی ان کو پتہ لگے گا، امریکہ خود روکے گا. وہ گستاخی نہ کرو بھئی، یہ 5 لاکھ حافظ بڑھ جاتے ہیں، ایک گستاخی ہوتی ہے. 10 لاکھ عالم دین بڑھ جاتے ہیں، یہ دین والے نہیں آتے، دنیاوی تعلیم والا. لیکن جدو گستاخی ہوتی ہے یہ اپنے بچے نو. وہ ایک میں نے مثال بھی دی تھی کہ بغداد شریف، برسات کا موسم، سخت سردی، ایک نبینہ بابا جی 80-90 سال کے بچوں کو اٹھایا کہ مجھے مسجد لے چلو، فجر کی نماز پڑھنی ہے. بچوں نے کہا بابا موسلادھار بارش ہے، گلیوں میں گوڈے گوڈے پانی ہے، ہم کہاں آپ کو مسجد لے کے جائیں. کوئی بچہ ساتھ نہ گیا. وہ بابا جی چل پڑے، نبینا گلیوں میں پانی میں گرتے پڑتے، چوٹیں لگیں، خون نکلا، بروزز پڑے، نیل پڑے. مسجد کے پہنچ گئے. واپسی پہ کوئی نمازی ان کو گھر چھوڑ گیا. اگلے دن پھر گھر سے نکلے، بچوں کو اٹھایا، وہی کوئی بچہ نہ گیا. پھر نکل پڑے، پھر باہر نکلے ہی ہیں اپنے گھر سے دروازے کے بعد قدم رکھا تو ایک شخص نے ان کا بازو سنبھال لیا، بڑے آرام سے، خشک خشک سے، نہ گرنے دیا، نہ کوئی چوٹ لگنے دی، نہ کوئی، بالکل سکے سکے. ان کو وہ بابا جی کو وہ شخص نے مسجد کی سیڑھیوں تک پہنچا دیا. خدا حافظ کیا.
پکڑ لیا اس کو بابا جی نے. انہوں نے کہا بیٹا تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ اس نے کہا میرا نام ہے ابلیس. انہیں کہا ابلیس نے شیطان نے کدوں تو کام شروع کرتا ہے کہ نمازاں پڑھانیاں مسیطے بندیاں نو چھڑنا. انہیں کہا جی کل تسی ڈگے سی نا سٹا نال پہنچے سی ادھے گھنٹے پہنچے ادھے بڑے زخمی ہوئے. اللہ نے تہاڈی ساری زندگی دی نمازاں قبول کر کے تو تانوں بخشتا سی. وہ میں اس وجہ نال آیا ہے کہ جی کہ تسی ایک نماز دا ثواب کھٹو وہ ساری زندگی دی نمازاں دا ثواب نہ تانوں ملے. بات سمجھ آ رہی ہے میرے بیٹے آپ کو؟ آ رہی ہے نا؟ اگر اسی طرح ہم اکٹھے ہو کے دین متین کے لیے ایک سبز گنبد کے سائے کے نیچے ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ اسرائیل جو اتنا سا ملک ہے اتنا سا ملک اور ہم وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میں نے یہ اسمبلی میں کہا تھا کہ جی کہ اپنے بچوں کو دین متین کی تعلیم دیں ان کو حافظ قرآن بنائیں ان کو. اور الحمدللہ میں نے پچھلے سال میں نے حضرت خود قصور میں درس میں نے بنا دیا جامعہ حضوریہ قصور اور بالکل صرف خیرات پہ کوئی قربانی کی کھالے نہیں کوئی جی وہ ابھی شروعات ہے ابھی کوئی آپ کے قابل ابھی 150 کے قریب اسٹوڈنٹ ہیں جی ادھر نادرہ اور حفظ کی کلاسز ہوتی ہیں جی اور صرف کہ ہم نے مغرب کو بتانا ہے. یہ بات تو آپ کے لیے تھی. اور ایک بات آخری کر کے اجازت اب میں میرے لیے پتہ نہیں کوئی گھنٹی گھنٹی یا اشارہ کوئی مجھے کر دیجیے گا جی کہ اپنا آپ جب آپ وقف کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے. میں سیاست کر رہا ہوں ٹو پلیز مائی اللہ کی خوشنودی کے لیے. میں لوگوں کو خوش نہیں کرتا. لوگوں کو خوش اگر اللہ میرے سے خوش ہونا تو وہ خود ہی بندوں کے دل میں میری محبت ڈال دیتا ہے میرے سے کوئی اچھے کام کروا دیتا ہے. اللہ خوش ہو جائے. بندے سے بچے خوش نہیں ہوتے بیوی خوش نہیں ہوتی. بندہ خوش کرنا چاہے تو ہاں خوش ہوتا ہے لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے. اور میں آپ کے سامنے اس کی میں مثال کھڑا ہوں آپ کے سامنے الحمدللہ آپ کے ووٹوں سے اسمبلی میں جیسے قاری سعید صاحب اور قاری عابد صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کے ووٹوں سے میں اسمبلی میں پہنچا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے والے کے صدقے مجھے فیڈرل منسٹر بنایا. حافظ صاحب آپ مجھے کافی اچھی طرح جانتے ہیں. میں نے کسی کو نہیں کہا وزیر بننے کے لیے. میں نے کسی کو نہیں کہا عزیز الرحمان صاحب کی بات ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دنیا میں نے کسی سے وزارت نہیں مانگی. اپنا پیش کیا ہوا نا خدمت کرنی ہے پھر وزارتیں کہاں. اور جب ناموس رسالت کی بات آ جائے ختم نبوت کی بات آ جائے تو یہ وزارتیں عمارتیں یہ MNA شپ ٹھوک کر ایک طرح نعرہ چلو اینڈ میں لگائیں گے. میں یہ بات بس کر کے ختم. میں نے کسی سے نہیں کہا نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ. نومبر 2024 میں عمرے پہ گیا ادھر مدینے والوں کو میں کیا کیا آیا کہ چوتھی دفعہ ہو گئی ہے چلو مجھے فیڈرل منسٹر بنا دیں. وزیر مملکت بھی نہیں فیڈرل وفاقی وزیر بنا دیں اور کوئی خدمت والی میری سے بھی وزارت کوئی جاب نوکری کوئی دینے والا کام مجھ سے لے.
یہ 2 باتیں کر کے آیا اور الحمدللہ دسمبر میں ہی میرا نام چلنا شروع ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مدینے والے کے صدقے بڑا ہی کرم کیا. وہ بے طلب بھی وہاں ملتی ہے آتے جاتے, بے طلب بھی وہاں ملتی ہے آتے جاتے, یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. اور جاؤ تو صحیح, اور منگتے بن کے, غلام بن کے, اور آپ جاؤ تو صحیح, آپ مانگو تو صحیح, وہ کیوں نہیں ملتا وہ. بس ایک اجازت, ایک نعرہ میرے ساتھ لگا دیں جو اسمبلی میں بھی شاید کبھی نہیں لگا ہوگا, اور وہ اسمبلی, اور آپ نے وہ ذرا شوق سے, ذوق سے لگانا ہے, اپنے ایمان سے لگانا ہے, دل سے لگانا ہے. تاجدار ختم نبوت